اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے درود شریف کی فضیلت۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع بولے والے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے ائمہ کرام، مؤذن کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دیکھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھو، بہت پیارا مہینہ ہمارے سامنے گزر گیا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے قدر کی کہ نہ کی، ورنہ پہلے 10 دن آئے اور اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسا دی۔ دوسرے 10 دن آئے، اللہ نے مغفرت کے پروانے عطا کر دیے، اور تیسرے 10 دن آئے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ بہت مبارک مہینہ گزرا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، پہلے 10 دن آئے رحمتوں کا سمندر آیا، دوسرے 10 دن آئے مغفرت کا پروانہ آیا، آخری 10 دن آئے اللہ نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو بہت پیارا مہینہ گزرا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک نبی کا نام معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر موسیٰ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اب کوئی بھی پیغمبر ہوگا کیا کہے گا؟ ہاں قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میری قسم موسیٰ اتنا قریب کروں گا، آنکھ اور روشنی اتنی قریب نہیں، اس سے زیادہ میں تجھے قریب کروں گا۔ آنکھ اور آج کے ساتھ کیا؟ روشنی اتنی قریب نہیں جتنا میں تجھے زیادہ قریب کروں گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ بدن، یہ ہمارا شریر، یہ ہمارا بدن اور اندر کی روح اتنی قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ بولو اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ اللہ نے کہا آنکھ کی روشنی اتنی قریب نہیں، بدن اور روح اتنا قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں قریب کروں گا۔ لیکن موسیٰ تم چاہتے ہو میرے سے اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم میں تو بہت قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک زمانہ آئے گا میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ آئیں گے، میرے آخری نبی احمد مصطفیٰ آئیں گے، تم ابھی سے درود پڑھنا شروع کرو، جتنا درود پڑھتے جاؤ گے
آنکھ روشنی سے اتنی قریب نہیں، بدن اپنی روح سے اتنا قریب نہیں، اس سے زیادہ موسیٰ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اگر آخری نبی پر درود پڑھتے جاؤ گے۔ اور تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرے آخری نبی پر درود پڑھتا جائے گا وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، سفر میں، بولو کہاں؟ سفر میں۔ اب سفر میں معاملہ کیا ہو گیا معلوم ہے کہ سفر میں ہمارے نبی کھانے کا وقت ہوا، سب کو کہا کہ بھائی جو وہ زمانے میں سب لوگ اپنا اپنا ٹفن لے کے آتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور جو کھانا لے کر آیا اور سب لوگ اپنا اپنا کھانا رکھو۔ اتفاق ایسا، وہ زمانہ ایسا تھا، سب نے اپنا ٹفن کھولا، سب کے پاس روٹی، بولو سب کے پاس سالن، اب صرف روٹی ہوئے۔ حلدر والوں کو چلے؟ ہاں نہیں چلے، اپنے کو نہیں چلے، اپنے کو کھجور میں بیج نہیں چلتا، کھجور میں بھی بادام چاہیے۔ پہلے زمانے میں بھجیے جو بنتے تھے نا، پکوڑے بنتے تھے، اس میں پیاز ہوتا تھا یا آلو ہوتا تھا۔ ابھی میں یہاں راکب کے یہاں کھایا، بھجیا سمجھ کے کھولا تو اس میں سے مرغی نکلی۔ ہم لوگوں کو یہ سب نہیں، اب صرف روٹی سالن۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بھی دسترخوان پہ رکھ رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے؟ اتنے میں شہد کی مکھی، سمجھتے ہو شہد کی مکھی جس کو انگریزی میں ہنی بی کہتے ہیں، جو مد مکھی، ہاں، وہ بن 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 کر کے یوں ہمارے نبی کے قریب گھومنے لگی۔ تو صحابہ نے کہا وہ شہد کی مکھی اللہ کے رسول کے قریب، کیونکہ شہد کی مکھی جب ڈستی ہے نا، بہت خطرناک ڈستی ہے، تو سب نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ہمارے نبی نے کہا یہ بات کر رہی ہے، مجھ سے بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس روٹی ہے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے شہد کا چھتا ہے، پہاڑ کے پیچھے شہد کا بہت بڑا چھتا ہے، بہت شہد ہے، وہ لاؤ، سب لوگ آرام سے کھا لیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا حضرت علی بڑا پیالہ لے کے جاؤ، بڑا بھگونا لے کے جاؤ، اور وہ مکھی آگے ہوگی، تم 2-3 صحابہ پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ۔ اللہ کی قسم حضرت علی فرماتے وہ مکھی کے پیچھے ہم چلے، وہ پہاڑ کے پیچھے گئی، وہ شہد کا اتنا بڑا چھتا جیسے کوئی بہت بڑا نقشہ ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ان کو آتا تھا شہد کیسے نکالنا، انہوں نے پورا شہد نکالا، پورا بھگونا بھرا، اور اس کے بعد وہ اٹھا کے لے کر آیا، اور سارے صحابہ نے بولو ماشاءاللہ۔ اب روٹی کے ساتھ، اور وہ بھی پیور شہد، اصلی مد، جس کی گارنٹی والا شہد، سب نے جب سب کھا کے فارغ ہو گئے نا، تو وہ شہد کی مکھی پھر آئی، بن 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 کرتی ہوئی پھر آئی۔ تو وہ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر آئی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آئی نہیں ہے، میں نے بلایا ہے، کیونکہ مجھے اس کو ایک سوال پوچھنا تھا۔ میں نے پوچھ لیا۔ کہا کیا پوچھنا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا مجھے اس کو سوال پوچھنا تھا کہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیسے؟ حالانکہ تو جو چوستی ہے وہ پھول کو چوستی ہے، کبھی جنگل کے لکڑے کو چوستی ہے، کبھی وہ جو ٹہنی ہوتی ہے لکڑے کی ٹہنی اس کو چوستی ہے، تو کبھی پھول کو چوستی ہے، کبھی لکڑے کو چوستی ہے، کبھی ٹہنی کو چوستی ہے، وہ سب کڑوا ہوتا ہے، تو تیرے اندر اتنا میٹھا شہد کیسے پیدا ہوتا؟ تو کہ شہد کی مکھی نے کہا ہمارے اللہ کا حکم ہے، چوسنے سے پہلے ہم درود آپ پر پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے اندر وہ شہد پیدا کرتا ہے جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتا ہے، جو میٹھا بھی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی سی مکھی ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو رس ہم نے رکھا ہے وہ رس کا کلر الگ ہوگا، لیکن وہ میٹھا بھی ہوگا، شفا بھی ہوگا، اور میٹھا بھی ہوا، شفا بھی ہوا، اور برکت اس کی درود پاک ہوئی۔ یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہم بن بن کرتی رہتی ہے اور آخری نبی آپ پر درود پڑھتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کڑوے پانی کو شہد بنا دیتا ہے۔ تو جو اللہ درود پاک سے کڑوے پانی کو ایک مکھی میں شہد بناتا ہو، تو ہم درود پاک پڑھیں، کیا اللہ ہم کو میٹھا نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے کیریکٹر کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری نماز روزہ زکوٰۃ کو اچھا نہیں کرے گا؟ اس سے ہر چیز کو پیوریفائی کرنا ہو، سب چیز کو اچھا بنانا ہو،
تو جیسے وہ شہد کی مکھی نے کڑوے پانی کو میٹھا شہد بنایا، ہم بھی درود پاک پڑھتے جائیں گے، ہماری ساری کڑواہٹ کو اللہ میٹھے سے میٹھا بنا دے گا۔ تو پہلا کام کرنے والا کون؟ دوسرا کام روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ہماری ساری تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی 8,000۔ کتنے؟ 8,000۔ وہاں کتنے؟ 82,000۔ یہاں کتنے؟ 8,000۔ لیکن رستم نے کیا کہا معلوم؟ رستم بہت بڑا بادشاہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ رستم نے کیا کہا؟ لڑائی بعد میں ہوگی، پہلے تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمانہ، وہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا نا، کتنے تھے مسلمانوں کا لشکر؟ 8,000۔ اس کے امیر تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا وہ رستم ہم میں سے کوئی آدمی کو بلا رہا ہے اور اس کو سوال جواب کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 میں دیکھا میں کس کو بھیجوں، کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، رستم کے پاس جانا ہے۔ جگہ کا نام قادسیہ، بولو جگہ کا نام قادسیہ، وہاں جانا ہے اور بہت تیاری کر کے جانا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 آدمی میں دیکھا ایک بالکل دبلے پتلے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جن کا نام ہے ربعی بن عامر۔ کیا نام ہے؟ ربعی اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ربعی ادھر آؤ، کپڑے بھی پھٹے ہوئے دبلے پتلے۔ کہا تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا میرا گھوڑا وہاں رکھا ہوا ہے۔ کہا لے کر آؤ، اپنا گھوڑا لے کر آؤ۔ اور گھوڑا لایا تو وہ بھی ایسا ہی دبلا پتلا گھوڑا۔ کہا تمہاری تلوار کہاں ہے؟ وہاں رکھی ہے۔ اب تلوار لے کر آئے تو اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، یعنی وہ چتھڑے لپیٹے ہوئے تلوار۔ کہا جاؤ قادسیہ جاؤ، اور رستم جو بادشاہ ہے اس کو کچھ سوال پوچھنے، جا کے سوال کے جواب دے دو۔ چلے کون؟ ربی، دبلا پتلا گھوڑا، خود بھی دبلے پتلے، ہاتھ میں تلوار جس پہ کپڑے کے چتھڑے، گئے۔ جب گئے تو اس کو پتا چلا رستم کو کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے، اس کو پتا چلا۔ بس جیسے اس کو پتا چلا اس نے کہا میرے سونے کا تخت لاؤ، میں تخت پر بیٹھوں گا تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ میں لکڑے کے تختے پر یا لوہے کے تختے پر نہیں بیٹھتا ہوں، میں کس کے تختے پر بیٹھتا ہوں؟ سونے کا۔ اور کہا کارپیٹ بچھاؤ۔ اب کارپیٹ، اس کے زمانے میں کارپیٹ کیسے تھی؟ جس پہ سونا چاندی کے تار لگے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں دھاگے لگتے ہیں نا، وہاں سونا چاندی کے تار، وہ پورے کارپیٹ لگائے گئے، کمکمے لگائے گئے، لائٹیں لگائی گئی، اجالا کیا گیا۔ اور رستم کو ایسا کوئی بہت بڑا رعب دار آدمی آئے گا، آئے کون؟ ربعی۔ کون آئے؟ حضرت ربعی۔ تو رستم نے دیکھا، کہا کون؟ کہا گیا مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ۔ کہا تمہارے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ کہا میں ہی ہوں، جو ہوں میں ہوں، یہ میرا گھوڑا، یہ میں، اور یہ میری تلوار۔ تو کہا کہ آؤ۔ تو حضرت ربعی اپنا گھوڑا لے کے اندر محل میں، کیا لے کے، اور پھر کیا کیا، وہ جو کارپیٹ اور جو تکیے تھے نا اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی کو باندھا، اور وہ تلوار ہاتھ میں تھی نا، یہ ٹھوکتے ٹھوکتے زمین پر گئے تو اس کے کارپیٹ پھٹتا گیا۔ وہ کارپیٹ جس پر سونا چاندی کے دھاگے لگے تھے وہ پھٹتا پھٹتا جا کے سامنے آ گئے۔ تو رستم نے دیکھا یہ تو بہت ہمت والا، بھلے دبلا پتلا ہو مگر بہت ہمت والا۔ کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم کیا چاہتے، ہم تھوڑی آئے، تم نے بلایا ہے۔ چاہتے کیا ہو مطلب کیا؟ ہم تو آئے نہیں ہیں، تمہاری طرف سے بلاوا آیا تو آئے، کام ہو تو بتاؤ، نہیں کام ہو تو چلے۔ تو کہا نہیں، تمہارا پیغام کیا ہے، تمہارا پیغام کیا؟ کیا حضرت نے جواب دیا، حضرت ربعی بن عامر، بولو پورا نام حضرت ربعی بن عامر، کیا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ ابتعاثنا اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہا اللہ نے ہم کو چنا ہے، پہلی بات بولو اللہ نے ہم کو چنا۔ دوسری بات تاکہ ہم سب بندوں کو بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا، بندوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا۔ ہم اسی لیے دنیا میں آئے، ابتعاثنا اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم یہ بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا بلکہ الی عبادت رب العباد، بندوں کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرنا۔
معلوم ہے اتنا جملہ کہا، پھر کیا کہا معلوم؟ ہم کو یہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ تیرا سونے سے جڑا ہوا تخت یہ تیرے کو مبارک ہو، یہ تیرا کارپیٹ تیرے کو مبارک ہو۔ اللہ نے ہم کو کہہ دیا یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، اصل تو جنت ہے اور آخرت ہے، ہم اسی کی محنت کے واسطے آئے۔ اور حضرت ربیعی نے پڑھ کے بتایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ حضرت نبی نے فرمایا میرے اللہ کہتے ہیں یہ سب شہوت کی چیزیں، چاہے عورتیں ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے ڈائمنڈ ہو، چاہے سونا چاندی کا ڈھیر ہو، چاہے جانوروں کا ڈھیر ہو، چاہے زمینوں کے پلاٹ ہو، فرمایا یہ سب دنیا ہے ختم ہونے والا، حقیقت میں جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کا من ضیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، ہم دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی جنت میں پہنچانے آئے ہیں۔ معلوم جتنے وہاں رستم کے دربار میں تھے نا، سب نے رستم کو کہا مار ڈالو اس کو، کیسی کیسی باتیں کرتا ماں۔ رستم نے کھڑے ہو کر کہا اس کو مارنا آسان نہیں، کیونکہ اس کی زبان نہیں بولتی ہے، میرا تجربہ ہے اس کا دل کا ایمان بولتا ہے۔ اور رستم نے کہا ہم کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا، جاؤ تمہارے جو بھی سیٹھ ہو ان کو کہہ دو کہ ہم کو کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں، کیونکہ ہم لڑے جھگڑے اس کے ساتھ جو ہاتھوں سے لڑتا ہو، پاؤں سے لڑتا ہو، جو دل کا ایمان لے کر آتا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ یقین ہوتا ہے، کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو میرے دوستو ہمارا کام ہو جاتا ہے، بھلے ہم کو مشکل لگتا ہے لیکن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، بیٹھے، آپ کی دو بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تو ماں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری ماں۔ آپ کی دونوں بیویاں بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور ایسا بیٹھے بیٹھے کہتے جی چاہتا ہے کسی سے بات کروں، جی چاہتا ہے کسی سے، حالانکہ سامنے دو بیویاں بیٹھی ہیں، لیکن کہا نہیں جی چاہتا ہے کسی مرد سے بات کروں۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی تھی، کہنے لگے ایک کام کرو میرے ابا کو بلا کے لاتی ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ کو تو یہی کہ میرے ابا کون؟ حضرت ابو بکر آوے، اور میں نبی نے کہا نہیں ابو بکر کو ابھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ تو حضرت حفصہ بازو میں بیٹھی تھی، کہنے لگی میرے ابا کو بلا لو۔ کون ابا؟ حضرت عمر۔ نبی نے کہا ان کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ میرے عثمان کو بلا کے لے کر آؤ۔ کس کو بلا کر رہا ہوں؟ میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا۔ اب جیسے حضرت عثمان آئے، چونکہ پردے کا حکم تھا اس لیے حضرت عائشہ بھی پردے میں، حضرت حفصہ بھی پردے میں، حضرت عثمان آئے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر کیا محبت تھی، کہا میرے عثمان، میرے عثمان۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کی پیشانی کو چوما، اور ہمارے نبی بڑے بڑے آنسو سے رونے لگے۔ تو حضرت عثمان نے کہا آپ نے مجھے بلایا اور رونا شروع کیا؟ کہا ابھی مجھے پتا چلا عثمان کچھ دشمن تم کو مار ڈالیں گے، ایک زمانہ آئے گا تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کی انگلی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور تم خلیفہ ہوں گے، تمہارے خلافت کی چادر کو چھین لیا جائے گا۔ عثمان بہت ماریں گے تمہیں، بہت ماریں گے عثمان، تم حق پہ ہوں گے، سامنے دشمن غلطی پر ہوگا لیکن تمہیں بہت ماریں گے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ نبی ہے نا، آپ کچھ میرے بچنے بچانے کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہے بچنے بچانے کا انتظام کرو، کہا میرے نبی مارنے والا مارے، جو فساد کرنے والے فساد کرے، میری جان لینے والے جان لے رہے، لیکن میرے نبی اتنا دعا کرنا کہ میرا ایمان سلامت رہے، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان ڈگمگا نہ جائے، میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان تمہارا ایمان اتنا مکمل ہوگا کہ جنت میں جاؤں گا، عثمان تم بھی میرے ساتھ میں جنت میں جاؤ گے۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔
इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।